پاکستان اور IMF کے درمیان معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی مبینہ سازش کی۔ ملک کو ایک جانب سیلاب تو دوسری جانب معاشی بحران کا سامنا ہے۔ ایسے میں ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے تحریک انصاف اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے پنجاب کے وزیر خزانہ کو IMF سے وعدے پورے نہ کرنے پر اکسایا۔ مبینہ ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے IMF سے کہا جائے کہ آپ سے کمٹمنٹ سیلاب سے پہلے کی ہے۔ سیلاب متاثرین پر پیسے خرچ کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ صوبائی وزیر خزانہ نے دریافت بھی کیا کہ کیا اس سے ریاست کو مشکل نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود شوکت ترین پارٹی مفاد کو ترجیح دیتے رہے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین اور پنجاب کے وزیر خزانہ محسن لغاری کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ایک منٹ آئی کین آسک دی سیکریٹری ٹو ڈرافٹ سم تھنگ۔ جو IMF کو یہ 750 بلین کا جو کمٹمنٹ دی ہے آپ سب نے سائن کر کے دیے ہیں، تو آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جناب والا جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی، اب فلڈ پہ ہمیں بہت پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنر آر کمٹمنٹ۔ بالکل یہی لکھنا ہے آپ نے، اور کچھ نہیں کرنا۔ تو وہ جو ہے نا دیٹس آل وی وانٹ کہ وہ ان کے اوپر جو پریشر پڑے گی کے اوپر، یہ اپنا کھینچ رہے ہیں، ہمیں اندر کروا رہے ہیں، ہمارے اوپر ٹیررزم کی چارجز کر رہے ہیں، اور یہ بالکل اسپاٹ فری جا رہے ہیں، وہ نہیں ہونے دینا نا ہم نے۔ امور بھی ابھی 1 گھنٹے میں کر کے بھیج رہا ہے مجھے، آپ بھی ذرا اس کو کہیں مجھے بھیج دیں، اور پھر ہم یہ کر کے نا اس کو جس طریقے سے وہ پھر فائنلی وی کین سینڈ اٹ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ، اور پھر ہم اس کو ظاہر ہے اس کو ریلیز بھی کر دیں گے، IMF کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو بھی کر دیں گے۔ سر اس سے سر ایک چیز، اس سے ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا سر؟ میں وڈ پاکستان ایز اے اسٹیٹ سفر بیکاز آف دس؟ Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? دیکھو یہ تو ضرور ہوگا کہ نا کہ IMF کہے گا کہ جی عجیب پیسے کدھر سے پورے کریں گے، تو یہ اور منی بجٹ لے کے آ جائیں گے جو بھی آئیں گے، لیکن the very fact is کہ ہم نے اس وقت ان کو یہ کہنا ہے we can't stand on one side، وہ ہمیں مسٹریٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو بالکل on the name of وہ بلیک میل کر رہے ہیں اسٹیٹ، آپ ہمیں ہیلپ کریں تو ہم ان کو ہیلپ کرتے جائیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ دس از واٹ واز ڈیسائیڈڈ یسٹرڈے کہ یار ہمیں ایک ذرا، اور اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، کیا IMF کو لیڈ کرنا یا نہیں کرنا، وہ ہم چیئرمین سے پوچھ لیں گے، آپ بھی ہوں گے، ہم بات کر لیں گے کہ should we just send it to the federal government and leave it there, or should we also just then raise it with the IMF؟ سوشل میڈیا سے زیادہ پاورفل ٹول کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں ضروری ریلیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ خود ہی سوشل میڈیا کر دے گا، اور وہ تیمور کہہ رہا تھا میں ان کے نمبر 2 وغیرہ کو بڑا چڑھ جاتا ہوں، میں اس کو ویسے ہی لیک کر دوں گا، تو وہ اور بات ہے۔ تو ایسا چیز کریں گے نا کہ جو ہم یہ نہ نظر آئے کہ ہم اسٹیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اینڈ آف دی ڈے ہم فیکٹس تو رکھ لینا، آپ تو دے نہیں سکیں گے، اب دے نہیں سکیں گے تو آپ کی جو کمٹمنٹ ہے دیٹ مینز 0، تو وہ ہم بتا دینا کہ بھائی ہم نہیں دے سکیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، شوکت ترین کی تیمور جھگڑا سے کیا بات ہوئی وہ بھی اپنے ناظرین کو سنوا دیتے ہیں۔ السلام علیکم سر، وہ آپ نے خط بنا لیا؟ ابھی میں بناتا ہوں، اس میں آئی ہیو این اولڈ لیٹر، میں راستے میں آصف کیسر ابھی بنا کے آپ کو بنا کے اس کے بیچ میں سب سے بڑا جو پہلا پوائنٹ بنا لینا آپ، دوسرے تو آپ نے پہلے بنائے ہوئے، وہ بنائیں گے جو فلڈز آئے ہیں انہوں نے پورے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے خیبر پختونخوا کا، تو ہمیں اس کو ریہیبلیٹیشن کے لیے بہت پیسے چاہیے ہوں گے، تو یہ ٹھیک ہے نا۔ میں نے لغاری کو بھی کہہ دیا، اس نے بھی یہی کہا کہ جی بہت ہمیں تو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے۔ ویسے اٹس بلیک میلنگ ٹیکٹک، پیسے تو کسی نے ویسے ہی نہیں چھوڑنے، میں نے تو نہیں چھوڑنے، آئی ڈونٹ نو لغاری نے چھوڑنے تو اس سے بھی نہیں چھڑوائیں گے نا آج، لیکن ہم نے کرنا یہ ہے نا کہ آج یہ خط لکھ کے اور وہ جو IMF والی جو ایسٹر ہے اس کو کاپی بھیج دیں گے نا، تاکہ یہ ہے کہ پتہ تو چلے ہمارے سے عام ٹوسٹنگ کر کے جو پیسے رکھوا رہے تھے وہ پیسے ٹھیک ہے۔ میں وہ بنا کے آئی آلسو نو دا IMF نمبر 2 جو یہاں پہ ہے، تو اس کو تو میں ویسے ہی ہر چیز ساری انفارمیشن اس سے لیتا بھی رہا ہوں، اور آلسو تو وہ کر دیں گے۔ مجھے محسن نے بھی فون کیا تھا، آئی ٹاک ٹو ہم ایز ویل، اور یہ میں آپ کے ساتھ، اچھا بوتھ خان صاحب اینڈ محمود خان ٹولڈ می دیٹ وہ کل کی میٹنگ میں کوئی ڈسکس ہوا تھا دیٹ وی شوڈ ڈو اے پریس کانفرنس ٹوگیدر۔
but I don't know on what, when. وہ پریس کانفرنس نہیں ہونی، وہ یہ تھا کہ یہ ہم کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہ جو ہے نا وہ سیمینار کریں گے منڈے کو. نا اس کے اوپر اگر پریس کانفرنس کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں ہم سارے، وہ تینوں کے تینوں ہم بیٹھ کے اس کو پریس کانفرنس ایک خط ہم بھیج دیں ان کو. Let us first do the letter. Let us first do the letter. تاکہ یہ تو پتہ تو چل جائے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اوکے. تو اسی مبینہ آڈیو لیک پر ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے. خالد عظیم صاحب اور نعیم حنیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نعیم حنیف صاحب، اس گفتگو سے جو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ یہ کہ ایز اے اسٹیٹ پاکستان کو کیا نقصان پہنچتا ہے، اس سے شوکت ترین صاحب کو فرق نہیں پڑتا. اور تیمور جھگڑا صاحب بھی جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ پیسے تو ہم IMF سے ہر صورت لیں گے، پیسے نہیں چھوڑیں گے. اس سے پہلے شہباز گل صاحب کا بیان سامنے آتا ہے. کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف کی سوچ کیا ہے، نیریٹو کیا ہے، بیانیہ کیا ہے، پلاننگ کیا ہے، یہ عیاں ہو پا رہا ہے؟ میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں. سب سے پہلے تو میں اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ شوکت ترین، تیمور جھگڑا، محسن لغاری اور عمران خان کا نام فوری طور پہ ECL میں ڈالنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے اداروں نے جو فیصلہ کرنا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو لینا ہے، ملکی سلامتی کے اداروں نے اس پر کیا ایکشن لینا ہے، وہ تمام تر معاملات بعد کے ہیں. سب سے پہلے اتنی گھناؤنی سازش اور اتنا بڑا ارتکاب ملک دشمنی کا کرنے کے بعد اور ان کا ایکسپوز ہو جانا، اور یہ جو آڈیو سامنے آئی ہے، میں اس سے پہلے یہ بھی بات کر رہا تھا کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، پوری ایک کنزیکٹو جو ہے سیریز ہے اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. یہ عدم اعتماد کی تحریک کے بعد کا جو دورانیہ ہے، آپ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر حادثے میں سینکڑوں کی تعداد میں جو اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں، وہ PTI کا سوشل میڈیا سیل جو ہے ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کر رہا تھا، اور 18 کے قریب انڈین اکاؤنٹ اس میں سامنے آئے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد شہباز گل جو ہے وہ جس طریقے سے ادارے کے اندر بغاوت پر اکسانے کی سازش کرتے ہوئے پکڑے گئے، اور آج بھی وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. اور اب یہ واقعہ جب سامنے آتا ہے تو میرے پاس کچھ اطلاعات بھی ہیں اس آڈیو کے علاوہ بھی. بنی گالہ میں اس حوالے سے 2 سے 3 میٹنگز ہوئی، جس کے بعد چیئرمین PTI نے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے بھی رابطہ کیا، ان سے بھی مشاورت کی، اور ان کو بھی آمادہ کیا گیا کہ IMF کو جو ہے پنجاب اور KP حکومتیں جو ہیں وہ یہ خط لکھیں گی IMF پروگرام رکوانے کے لیے اور اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام جو 75 سالوں میں پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کوئی دشمن ملک نہیں کر سکا، ہمارے اداروں کے اندر بغاوت پر اکسانے کے حوالے سے اور اس طرح ملک کو دیوالیہ کرنے کی سازش کرنے کے حوالے سے جو پاکستان کی ایک جماعت، اس کے جو رہنما ہیں وہ کر رہے ہیں، پاکستان کے سابق وزیر خزانہ کر رہے ہیں، پاکستان کے 2 صوبوں کے موجودہ وزرائے خزانہ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور شوکت ترین صاحب جو ہیں محسن لغاری صاحب سے جو بات کر رہے ہیں وہ اس میں اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، انہیں ادراک ہے کہ اس سے ریاست کا نقصان ہوگا، اس سے ملک کا نقصان ہوگا، مگر ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ ان مقدمات کو رکوانا چاہتے ہیں، وہ ان سزاؤں کو ختم کروانا چاہتے ہیں، ان ایکشنز کو رکوانا چاہتے ہیں، اور فوری طور پر انہیں عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم چاہیے پاکستان کے. صرف اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پاکستان کے خلاف اتنی گھناؤنی، اتنی گھٹیا اور اتنی جو ہے ایک چھوٹی سازش اور غداری کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو کوئی ابہام نہیں رہ گیا، اب تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف چیئرمین PTI عمران خان کا اصل موقف کیا ہے، ان کا اصل مقصد کیا ہے. خالد عظیم صاحب، آپ کی جانب پہ آؤں گی. جس طرح سے IMF کی ڈیل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، مبینہ آڈیو جس سامنے آئی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اب حکومت کو کس طرح کی کارروائی کرنی چاہیے؟ کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیا آپشنز ہے حکومت کے پاس؟ دیکھیں جی، فی الحال تو حکومت اس فکر میں ہوگی کہ آج جو ہونے والا بورڈ اجلاس ہے IMF کا، وہ اس ساری گفتگو سے یا ان خطوط سے متاثر نہ ہو. اگرچہ اس میں جو حکمت عملی پہلے اور ہو رہی تھی، بعد میں جب محسن لغاری نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس سے ریاست کو نقصان ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلیں اس میں مزید آپ ہدایات جو ہیں وہ چیئرمین یعنی عمران خان صاحب سے لے لیں. اور پھر محسن لغاری نے خود ہی کہا کہ یہ کام جو ہے یہ سوشل میڈیا کر دے گا، ہماری یہ بات ہمیں براہ راست پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، IMF تک سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ جائے گی. لیکن اس کے ساتھ جو لقمہ دیا ہے شوکت ترین صاحب نے وہ یہ ہے کہ تیمور جھگڑا صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ جو IMF کا نمبر 2 ہے اس کے ساتھ ان کے اچھے مراسم ہیں.
دوسرے لفظوں میں یہ بات جو ہے وہ ان تک وہ پہنچانے کے لیے بالکل تیار ہے. خالد عظیم صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت. مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں تو حکومتی موقف ان سے جان لیتے ہیں. زبیر صاحب، اب یہ جو آڈیو سامنے آئی ہے، یہ مبینہ پلاننگ جو چل رہی ہے یہ آپ نے سنی ہے، یہ کتنی ڈیمیجنگ ہے پاکستان کے لیے، خاص کر اس سچویشن میں جب آئی ایم ایف کا اجلاس ہونے والا ہے؟ میں یہاں فلڈ ریلیف کے لیے آیا ہوں ان علاقوں میں، انٹیریئر سندھ میں، اور مجھے یہ سن کے تو اس سے بھی زیادہ افسوس ہوا کہ یہاں لوگ کی اتنی مشکل ہے، اور یہ پاکستان کے لیے کیا پلاننگ کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ آئی ایم ایف کا جو لون ہے اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے، جس میں ملک کی بہتری ہے، کوئی وہ اس کی تو بات کر ہی نہیں رہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا اس میں کتنا فائدہ ہے، پاکستان کا اس میں کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، کہ اتنی محنت کے بعد ہم جہاں پہنچے ہیں. آج ووٹ کی میٹنگ ہے اور یہ ابھی آڈیو جو ابھی لیک ہوئی ہے اس نے ایکسپوز کر دی ہے کہ عمران خان کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں سیاست کرنے کے لیے. تو بہت ہی افسوسناک بات ہے. اچھا، آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں محمد زبیر صاحب، اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے، جس طرح کہ ملک کی سالمیت اکانومی سے جڑی ہوتی ہے، ایسے میں اس طرح کی پلاننگ، بلیک میلنگ، کیا سمجھتے ہیں حالات کو کس طرف لے کر جائے گی خالد عظیم صاحب؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اس میں کہیں ندامت بھی نہیں ہوگی. جو ان کا طرز عمل، جو ان کا رویہ ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ شہباز گل کے اس بیان کو عمران خان سے لے کے نیچے تک سب نے کہا کہ جی انہوں نے درست بیان نہیں دیا، غلط الفاظ کا چناؤ کیا ہے. اور آج ان کے وکیل جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اس سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے تو وہ اس سے معافی مانگ رہے ہیں. یہ ایڈمیشن ہے کہ انہوں نے ایک غلط کام کیا، لیکن اس کے باوجود ان کی رہائی کے لیے اور ان کے اوپر تشدد کا جو ایلیگیشن ہے اس کو جواز بنا کے اس انداز میں پورے ملک میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اسی طرح سے یہ معاملہ جو ہے بہت کھلے ثبوت ہونے کے باوجود وہ یہ کہیں گے کہ جناب ہمارے ساتھ چونکہ وعدے پورے نہیں کیے گئے لہٰذا ہم مجبور ہو گئے، ہم نے یہ کام کیا. اور دیکھیں اس کی ٹائمنگ، دیکھیں اس کی ٹائمنگ یہ ہے کہ عین اس وقت یہ کام کیا جا رہا ہے جب آئی ایم ایف کا بورڈ اجلاس ہونے جا رہا ہے اور جس میں انہوں نے رسمی اپروول دینی ہے. اچھا خالد عظیم صاحب، اس سے پہلے جب آپ بات کر رہے تھے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ تیمور جھگڑا صاحب نے ابھی کہا کہ میں پاکستان میں آئی ایم ایف 2 کو بھی جانتا ہوں، وہ کیا بات کر رہے تھے آپ؟ جی وہ انہوں نے یہ بتایا جس وقت یہ کہا کہ آئی ایم ایف کا جو یہاں پہ نمبر 2 ہے اس کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، میں اس کو جانتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس بات کو آئی ایم ایف کو کنوے کر دیا جائے تاکہ آج جو وہاں پہ پاکستان کے لیے فیوریبل فیصلہ ہونے والا ہے وہ نہ ہو. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، اس سے پہلے خاقان صاحب ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے جو چیز بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے 1 ارب 17 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں، بلکہ یہ ہماری اکنامک لائف لائن ہے، یہ جو گیون سچویشن میں ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ یہ ہمارے لیے لائف لائن بن چکی ہے. اس کی بنیاد پہ پاکستان کو جو ہے وہ دوست ممالک کی فنڈنگ جو ہے وہ بھی ملتی ہے، اسی کی بنیاد پہ پاکستان کی ریٹنگ بھی ہوتی ہے، جو مختلف جگہ سے کریڈٹ لینے کی بات ہماری چل رہی ہوتی ہے. تو اسی کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری ایل سیز بھی کھل پاتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو ڈیمیج کرنا اس وقت پاکستان کی لائف لائن کو کاٹنے کے مترادف ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے ساتھ بدترین بے وفائی بلکہ غداری کا لفظ استعمال کیا جائے تھوڑا سنگین ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو انہوں نے یہ کیا ہے تو ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے. دیکھیں اس میں محسن لغاری کو میں پھر داد دوں گا کہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیا اس سے اسٹیٹ کو نقصان تو نہیں ہوگا. تو شوکت ترین صاحب نے کہا کہ جی اسٹیٹ کو نقصان، وہ پہلے ہمیں جس انداز میں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم پہ جو مقدمات بنائے جا رہے ہیں ہمیں وہ اندر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے چیئرمین کو اندر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے بھی اسٹیٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے. ایک گویا جواز پیش کیا گیا کہ اگر آپ اس قسم کا جو اقدام کریں گے جس سے پاکستان کی اسٹیٹ افیکٹ ہوگی تو اس کا جواز یہ بنتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف یا ان کے ساتھیوں کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ اس کا جواب دینے کے لیے ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ سارا کچھ یہ کریں تو پھر اس کے بعد ان کو اسپاٹ لیس نہیں جانا چاہیے. اور اس میں ایک اور بہت سنگین بات انہوں نے کہی ہوئی ہے، وہ اس کو ذرا سن لیجئے. اس میں انہوں نے کہا کہ پھر ان کو
ये सारा कुछ कवर करने के लिए मिनी बजट लाना पड़ेगा, यानी पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के अवाम पे मजीद टैक्सेस लगाना पड़ेंगे। दिस मीन्स कि उनको इस बात की फिक्र नहीं कि आम आदमी इससे क्या इफेक्ट होगा। अगर IMF के साथ ये जो मुआहदा इस वक्त है ये मुतासर होता है तो फिर पाकिस्तान को जो इकदाम करने पड़ेंगे उसका असर बराह रास्त अवाम पे पड़ेगा, और उनको पाकिस्तान के अवाम की फ़िक्र नहीं है, इस बात की फ़िक्र है कि हमारे चेयरमैन के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ हो रहा है, हमारे लोग जो हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए जा रहे हैं। तो इस चीज़ पे आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, ये तो फेडरल हुकूमत के लिए है, उनके पास एक बहुत बड़ा टूल हाथ में आ गया है। अगर वो चाहें तो इसके ऊपर मुकदमात भी कायम कर सकते हैं, और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी एक जवाब उनके हाथ आ गया। अगरचे मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि ऐसी कार्रवाइयाँ हों, लेकिन जवाब आ गया उनके हाथ। ठीक है, जवाब आ गया उनके हाथ में। वफाकी वज़ीर फैसल सब्ज़वारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। सर, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का आज इजलास होने जा रहा है, पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी का इम्कान है, और ऐसे में इस तरह की मुबैना ऑडियो जो सामने आई है, इमरान खान बार बार श्रीलंका की मिसाल देते रहे हैं, क्या समझते हैं यही प्लानिंग हो रही थी फिर? जी, बदकिस्मती के साथ यही लग रहा है, और सिर्फ इन ऑडियो लीक से नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा है ना 2-3 रोज पहले कि हम IMF को कह देंगे कि हम नहीं खड़े हुए इस मुआहदे के साथ। तो उनसे पूछे, तो इमरान खान साहब से पूछे कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, मिस्टर इस्माइल साहब वजीर खजाना, जिस IMF के मुआहदे को ऑनर करने के लिए सुबह शाम मेहनत की, तकलीफ सही, लोगों का गम गुस्सा सहा, वो क्या मुस्लिम लीग नून या कोalition की हुकूमत ने किया था? ये PTI की हुकूमत ने किया था। कि माने ये हैं कि ये आलमी मुआहदे रियासत के होते हैं, आलमी इदारों के साथ, किसी सियासी जमात की कायम करता हुकूमत के नहीं होते। और ये कोई इतने नन्हे बच्चे नहीं है, शौकत तरीन साहब या असद उमर साहब या फवाद चौधरी साहब, के इनको इल्म ना हो कि ये कर क्या रहे हैं। आपके नाजरीन के लिए मैं आसान अल्फाज में बताना चाहूँगा कि होता क्या, खुदा न खास्ता मेरे मुँह में खाक, कि अगर इनका ये प्लान कि जनाब श्रीलंका बनने जा रहा है और डिफॉल्ट होने जा रहा है और IMF का मुआहदा नहीं होगा, तो 220 का डॉलर कुछ 440 पे पहुंच के रोटी की आपकी कीमत, आपकी दाल की कीमत, आपकी खूटी तेल की कीमत, आपकी अशियाए ज़रूरत, एक चीज महंगी हो जाए। हुकूमत रहे ना रहे ये अलग किस्सा है। रियासत का क्या होगा, उस आम आदमी का क्या होगा जिसके पास हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं, सब अपने अपने सही कर रहे होंगे राशन अजनास पहुंचाने की, सैलाब ज़ब्जान की इमदाद के लिए। मैं खुद इस वक्त यही सिंध के एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंच रहा हूँ जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम एक तरफ ये कोशिश तब कर रहे हैं कि पाकिस्तानी मुसीबत में है उनका मदद की जाए, और दूसरी तरफ ये कोशिश हो रही है कि मेरी अगर हुकूमत नहीं है, जिसके मेरे पास पहले दिन से अक्सरियत नहीं थी, एजेंसियों ने मुझे बंदे पूरे करके दिए। मैं एजेंसियों को कहता था कि मुझे वोट डलवाओ बजट में, जब एजेंसीज ने मुझे मना कर दिया तो मैंने कहना शुरू कर दिया कि न्यूट्रल जानवर है और फौज पड़वानी। यानी कि फैसल सब्ज़वारी साहब, आप इसको कंडेम कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा साहब भी आ चुके हैं। कायरा साहब, आप लोग भी अपोजिशन में रहे हैं, क्या इस किस्म की मुबैना गुफ्तगू के बाद आप क्या समझते हैं, ये कैसी सोच है, ये कैसी सियासत है कि अगर आप हुकूमत में नहीं है तो आपको पाकिस्तान से ही मोहब्बत नहीं है, पाकिस्तान का ही फायदा नहीं सोचेंगे आप? देखिए, हमारे लिए तो कोई अचंभे की बात नहीं है। PTI की सियासत का यही एक चलन है। खान साहब, हम तो बार बार कह रहे हैं ना कि आज से पहले ये सबूत आ गया, कल हमारा ये राय थी, कहा जाता था कि हम बड़ी गलत राह बना रहे हैं खान साहब के बारे में। लेकिन ये बात तो बड़ी दुरुस्त है कि खान साहब अगर अपने आप को, वो कहते हैं मैं हुकूमत में नहीं हूँ, तो फिर हुकूमत क्या और मुल्क क्या, फिर मुल्क के 3 टुकड़े छोड़ 4 टुकड़े भी हो गए तो उनको परवाह नहीं है। और इसमें इससे पहले भी ये गुफ्तगू तो चले खास मौके पे लीक हो गई, पता चल गया, लेकिन उनके जो गुफ्तगू के अलावा खतूत थे, उनके इरादे तो उससे वाजे हो गए थे। और इस पर मिफ्ता साहब ने उस दिन रात को बड़ी तफसीली बात भी की। अल्लाह करेगा कि ऐसा नहीं होगा, अल्लाह करेगा इनके इरादे कामयाब नहीं हो पाएंगे और हम IMF से शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो रवैया है कि कुछ ना रहे हम हुकूमत में रहेंगे, तो भाई आज आपको ये बड़े हैरानगी है कि शौकत तरीन साहब जैसा आदमी वो जज्बात में इस तरह बह गया है, या वो इस हिस्टेरियाई कैफियत में खान साहब के नैरेटिव का इतना शिकार हो गया है कि जब उनसे सवाल हुआ कि क्या इससे मुल्क का फायदा नुकसान नहीं होगा अगर हम ये खतूत लिख के और लीक कर देते हैं, और पाकिस्तान का जो
इस वक्त IMF का पैकेज है, तो वो अगर मुतासर होता है तो मुल्क का नुकसान नहीं होगा। उसके जवाब में वो कहते हैं कि जो ये हमारे साथ कर रहे हैं क्या उससे मुल्क का नुकसान नहीं हो रहा रियासत का। तो भाई खुदा का खौफ करो, आपने सारी अपोजिशन को जेलों में रखा, नैब की कस्टडी में दिया, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी बात के 2-2 साल, 1.5 साल। कौन है? मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, खुर्शीद शाह, मुसम्बी का कौन सा बंदा है जो आपने छोड़ा है? हर बंदे के खिलाफ आपने केस बनाए हैं। उसके अलावा जो मीडिया में लोगों के अपने कैरेक्टर असैसिनेशन की है, जो मुल्क का आपने ओवरऑल मोराल बर्बाद किया है, आप जरा गौर करें, आप करते रहे। और अब तो इनके इरादे जाहिर हो गए कि ये किसी भी सूरत में इक़्तिदार से बाहर रहना अफोर्ड नहीं करते, खास से मुल्क का कुछ न रहे। इनको मुल्क के साथ नहीं सिर्फ इक़्तिदार से प्यार है। और अब पाकिस्तान के लोगों को इस पर सोचना चाहिए, उनको अपनी राय का इजहार करना होगा कि इन हालात में एक तरफ हम फ्लड में डूबे हुए हैं, मुल्क के ऊपर आफत आई हुई है और अभी ये आफत गुजरी नहीं है, अभी वो मौजूद है। और इसके साथ इनके ये हालात है कि पाकिस्तान को किसी तरफ ले जाना चाहते हैं, सिर्फ इस दुश्मनी में कि ये हुकूमत कहीं कामयाब न हो जाए। और ये नहीं सोच रहे कि अगर खुदा न खास्ता मुल्क को कुछ हो गया तो किसकी सियासत, कहाँ की सियासत। जी ठीक है, कमर जमान कायरा साहब आप साथ ही रहिएगा। तलाल चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया है। तलाल चौधरी साहब, जिस तरह कायरा साहब ये बात कर रहे हैं, मुल्क से नहीं इक़्तिदार से प्यार है, कुछ ना रहे बस हम हुकूमत में रहे, ये मेन पॉइंट है। क्या समझते हैं अब सियासत किस जानिब जा रही है, कितना खतरनाक है? देखिए, ये तीसरा हमला है। पहला इन्होंने लॉन्ग मार्च की सूरत में पाकिस्तान को बंद करने की, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद को बंद करने की, घिराव करने की कोशिश की। दूसरी बात फिर इन्होंने इनका जो चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल था उससे बगावत का ऐलान करवाने की कोशिश की। और अब ये वाला मामला सामने आया और इसमें ये भी क्लियर हो गया कि ये सब चीजें सोची समझी होती हैं। ये ऐसे इकदाम करते हैं जिससे रियासत पाकिस्तान ब्लैकमेल हो, जिससे पाकिस्तान कमजोर हो। जब पाकिस्तान कमजोर होगा, ब्लैकमेल होगा, तो इनकी इक़्तिदार तक रास्ता बनेगा, इनकी NRO इनको मिलेगा और ये किसी तरह अपनी सियासत और अपना इक़्तिदार बचा सकते हैं। और एक अहम बात कि 2 सूबों को, जो बड़े पाकिस्तान के सूबे हैं, उनको वफाक के खिलाफ जानबूझ के इमरान खान खड़ा कर रहे हैं कि किसी तरह उनको इक़्तिदार मिल जाए। पाकिस्तान का जो भी हशर हो उनको कोई फिक्र नहीं है। ये इस वक्त जो तरीन साहब इसके असल करैक्टर है शहबाज गिल की तरह, अब कार्रवाई का आगाज होना चाहिए। इन तीनों लोगों को ECR में डालना चाहिए फौरी तौर पे, क्योंकि पिछली दफा भी कई ऐसे किरदार जो बगावत के थे वो दौड़ गए थे और वफाक के पास कोई चॉइस नहीं कि वो इस बात पर कार्रवाई करें, क्योंकि ये वफाक की ख्वाहिश नहीं हो सकती, बल्कि ये उनकी मजबूरी और उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे चीज पर कार्रवाई करें। तो तलाल साहब, आप लोग हुकूमत में हैं, इत्तेहादियों का साथ आपके साथ है, क्या करेंगे इसके बाद कार्रवाई? आप क्या एक्शन आप कर सकते हैं, ये भी बता दें हमें। देखिए, ये इत्तेहादी हुकूमत फैसला करेगी और रियासत की तमाम अदारों को ऑन बोर्ड करके, ये बड़ी अहम बात है। इस तरह तो कोई भी आकर कोई एक सूबे में हुकूमत बनाएगा और वो वफाक को डिस्टेबलाइज करके ब्लैकमेल करेगा, तो इसका कला कुमा अभी करना पड़ेगा इस मामले में।